أزلي دهري لا مولد لا أول له ولا آخر له نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا نور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونور رمضاننا نور ربنا ونور سماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله چمک تجھ سے باتیں ہیں سر پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سر پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے اور برستا نہیں دیکھ کل ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کل ابر رحمت عبدوں پر بھی برسا دے برسانے والے عبدوں پر بھی برسا دے برسانے والے عظمت تیرا کھائیں تیرے گناہوں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے گناہوں سے الجھے ہے منکر جب کھانے بلانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نہایت والد احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کل ختم رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا معبود نور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنی حق سننی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک اس کا دوسرا جمعہ المبارک ہے آج 11 رمضان المبارک ہے آئندہ جمعہ جو آئے گا وہ 18 رمضان المبارک ہوگا اور جمعرات جو آ رہی ہے وہ 17 رمضان المبارک ہے 17 رمضان المبارک عالم اسلام میں ایک بہت بڑا عظیم دن ہے آج اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے
17 رمضان تاریخ اسلام میں وہ عظیم دن ہے جو کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے، حق و باطل کا مارکا، پہلا جہاد۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، کوشش کر کے لڑنا۔ تلوار سے بھی جہاد ہے، مال سے بھی جہاد ہے، جہاد کی بڑی قسمیں ہیں، جہاد بھی اصغر بھی ہے، جہاد اکبر بھی ہے۔ جہاد اصغر ہے کہ بندہ تلوار سے جہاد کرے، تیر نیزوں سے جہاد کرے، یہ جہاد اصغر ہے۔ اور جہاد اکبر کیا ہے؟ بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفسانی خواہشات کو روک دے۔ جیسے بندہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور ہر حلال چیز سے بھی رک جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات ان سے بھی باز رہنا پڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی جہاد ہے، اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اور تسبیح پڑھنا یہ بھی جہاد ہے، عبادت کرنا یہ بھی جہاد ہے، نماز پڑھنا یہ بھی جہاد ہے، اللہ کثرت کے ساتھ کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد ہر اس چیز کا نام ہے جو دنیا سے کٹ کٹا کے رب کی رضا کے لیے کی جائے۔ تو یہ جو جنگ بدر ہے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ اس جنگ کا نام ہے جس میں میرے تیرے آقا کی شمولیت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس سے خود تشریف لے گئے اور اس جنگ میں شرکت فرمائی، اس جنگ کا نام غزوہ بن گیا۔ میرے آقا نے جتنی بھی جنگوں میں شرکت فرمائی وہ ساری جنگیں غزوات کے نام ہیں۔ کوئی جنگ احد بن گئی، غزوہ احد بن گئی، کوئی غزوہ حنین بنی، کوئی غزوہ بدر بنی۔ اسی طرح حضور جس جنگ میں تشریف لے گئے وہ غزوہ کہنا ہے۔ یہ جنگ کیا تھی، کیوں اس کے کیا اسباب سے مختصر بیان کریں گے، وقت بہت کم ہے۔ اگر اس جنگ کا حالی نقشہ کھینچ لیا جائے تو مجھ جیسے طالب علم کے لیے جو وقت بہت کم ہے، تو مختصراً سیدھا باتیں یہ عرض کرنا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کیسے ہیں۔ اور رمضان المبارک پہلا رمضان سن 2 ہجری، روزے فرض ہوئے بھی 17 دن گزرے تھے، 17واں دن 17واں روزہ پہلے ہی رمضان ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا محبوب الکافروں سے جنگ لڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنگ کے اسباب مختصر اندر جب مکے سے ہجرت کر کے آئے نا تو مدینے میں بھی کفار اور مشرکین نے آپ کو چین سے جینے نہیں دیا، آپ کی زندگی میں بے چینیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی، جینا دوبل کر دیا، مشکل اور محال کر دیا، اور ان کی سازشیں مدینے میں بھی جاری تھیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے جو بندے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ کب یہ کفار اپنی حد کو پہنچے اور حکم جاری ہو جائے، جنگ کا اعلان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا محبوب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تلوار سے ان کا مقابلہ کرنا۔ مدینے سے 300 کلومیٹر باہر واقع بدر، بعض محررین نے 80 میل کا فاصلہ دیکھا ہے۔ بدر کا میدان ہے جہاں پر یہ واقعہ، یہ جنگ لڑی گئی، 3 گھنٹے پر مشتمل یہ جنگ تھی۔ سرکار کے پاس لشکر کیا تھا؟ 313 مجاہد تھے۔ کسی کے پاس تلوار ثابت تھی، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تھی، اور ادھر کفار کے پاس 1000 کا لشکر تھا۔ کفار پہلے ہی اس میدان میں پڑاؤ کر چکے تھے اور انہوں نے مٹی والی سخت جگہ کا انتخاب کیا۔ ادھر مسلمانوں کے حصے میں ریتلی زمین آئی، مسلمانوں کے جذبات پہلے ہی تھوڑے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں اس جنگ میں یہ اکیلے نہیں ہیں، میرے فرشتے بھی ان کی مدد فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گروہ انصار کی طرف دیکھا۔ انصار کون ہوتے ہیں؟ انصار مدینہ وہ جو مدینے کے رہنے والے تھے۔ مہاجرین مدینہ کون تھے؟ جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے۔ پہلے انصار مدینہ سے پوچھا، او انصاریوں
ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے تلوار اٹھا لو گے؟ تو حضور کے صحابی عرض کرنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جان ایک جان ہے، ابھی 1000 جانیں آپ کے نام پہ قربان کریں۔ اور جب باری آئی نا مہاجروں کی تو میرے آقا نے فرمایا وہ مہاجروں تمہارا کیا خیال ہے؟ میٹنگ ہو رہی تھی نا، سرکار نے اس میٹنگ میں پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت مقدار بوڑھے سے آگے تھے، 80 سال عمر تھی، تلوار کا سہارا لے کر اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جا تو فرعون سے جنگ لڑ، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، ہم تو بندوں شلوہ کھانے والی قوم ہیں، ہم ان کی طرح نہیں۔ حضرت مقداد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیالات کا اظہار کر کے یوں بیان کیا ہے اللہ کے محبوب آپ سمندر میں بھی کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ ابیر کا نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے اٹھے مقدار اور اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، اٹھے مقدار اور اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ فرمایا یا آپ کا حکم ہو جائے، آپ کا اشارہ ہو جائے، یہ جہان کیا چیز ہے، ہم تو سمندر میں بھی گھلان لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو، لیکن واقعی نبوت نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ 313 مسلمان اور کافر 1000 کے مقابلے میں آئے ہیں، 1000 کافر سامنے کھڑا ہے، رات بڑی 16 رمضان مبارک ہے، حضور اپنے خیمے میں اپنے چھپر میں آئے، اس چھپر میں میرے آقا نے سجدے میں سر رکھ دیا، صدیق اکبر تلوار اٹھا کر سرکار کی حفاظت فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے میں سر رکھا اور دعا کی یا رب کائنات اے خالق جن و بشر، یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ تیرے نام لیوا چند لوگ ہیں جو ابھی کلمہ پڑھ کے دائرے اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے، روزے دار بھی ہیں، کسی کے پاس سحری کرنے کے لیے کھجور ہے، کسی کے پاس نہیں، کوئی کھجور چوس کر ہی روزہ رکھنا اور کھجور چوس کر ہی افطار کرنا۔ غسل کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، یا اللہ یہ لشکر بڑا سادہ سا لشکر ہے، ابھی دیکھتا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تیر و خنجر پر تکیا نہ بھروسہ تھا بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ لوگ کسی اور چیز پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ایمان پر ایمان رکھتے تھے، نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے، ساما پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے۔ جنگ کا ایسا سما تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کی اے رب کائنات آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا، کوئی نمازی نظر نہیں آئے گا، کوئی مسجدیں نظر نہیں آئے گی، کوئی روزہ دار نظر نہیں آئیں گے، آج لاج رکھ لے، آج میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، آج میری دعا قبول کر لے، آج غیب کے خزانوں میں سے آج غیبی طور پر اپنی مدد عطا فرما، غیبی طور پر مدد عطا فرما۔
حضور کی دعا قبول ہوئی، رب نے قرآن نازل کیا سورہ انفال، یہ سورہ آل عمران اور سورہ آل انفال میں یہ دونوں صورتوں میں واقع بدر موجود ہے، جنگ احد کا ذکر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے معبود کو خوشخبری سنائی، معبود گھبرا نہیں، جب جنگ شروع ہوگی ہم 1000 فرشتے آسمان سے نازل کریں گے جو ان کی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب رب نے تو 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے، مسکرائے، اور آپ کا غلاموں کو پتہ کیا کہا؟ فرمایا استغیثون بثلاثۃ آلاف من المنزلین۔ سبحان اللہ۔ وہ غلاموں مبارک ہو، اللہ 3000 فرشتوں سے مدد کرتا ہے۔ بات 1000 کی ہو رہی تھی، حضور اپنی طرف سے کہہ رہے تھے اللہ 3000 کی مدد فرمائے گا۔ غلاموں نے جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ تیرا محبوب تو تیرے وعدے کے مطابق 1000 کا اعلان کرنے والا تھا، لیکن یہاں تو 3000 فرشتوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی ہر بات میری بات ہے۔ وہ اپنی طرف سے بات کرتے نہیں، وہ میری طرف سے اعلان کرتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بات سنی تو اللہ نے فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، ہم نے 5000 فرشتوں کے ساتھ محمد کی 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ صبح ہوئی، جنگ کا اعلان ہوا، میرے آقا نے فجر کی نماز کے لیے صف درست کیا۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سواد رضی اللہ عنہ، بعد نے ان کا نام اسود بھی لکھا ہے، حضرت سواد بن جزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مزاحیہ قسم کے صحابی تھے۔ جب صف درست ہو رہی تھی نا، میرے آقا نے دیکھا کہ سواد تھوڑی سی چھاتی پار کر کے آگے کھڑے ہو، جان بوجھ کے تھوڑا سا آگے کھڑے ہوئے۔ میرے آقا نے نیزے کی ارنی سے نوک سے سواد کو پیچھے کیا، فرمایا استو یا سواد، اے سواد صف کے اندر کھڑے ہو، برابر کھڑے ہو۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت سواد نے کہا یا خدا میں قصاص لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لے لو۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ یہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، نبی پاک سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا نانا اس کو بدلہ لینے دو۔ حضرت سواد دوڑتے ہوئے آئے، مختصر کر رہا حضور کے پیٹ مبارک پہ بوسہ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے نیزے سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا دل یہ چاہتا ہے میرے دعویٰ آپ کے جسم مبارک سے مس ہو جائیں تاکہ قیامت والے دن دوزخ مجھ پر حرام ہو۔ سبحان اللہ۔ دوزخ مجھ پر حرام ہو۔ صحابہ کو بھی علم تھا کہ انہوں نے اس جنگ میں شہید ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس کافروں کے معائنہ کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا ساز و سامان ہے۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں میں نے پہاڑی کی اور سے جا کے دیکھا، ان کے پاس تیر، تلوار، بھالے، نیزے، ہر قسم کا سامان بہت زیادہ تعداد میں تھا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ کھانے کے جب ٹائم آتا تو 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے ان کے لیے۔ تو ادھر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک کھجور کھا کے سحری کی، ایک کھجور کھا کے افطاری ہو، روزہ بھی ہے اور گرمی کا عالم ہے۔ میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس چند تلواریں، 2 گھوڑے اور چند زرے جن سے وہ جنگ لڑنے آئے تھے۔ حبیب کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹ میں آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیریں۔ یہ لوگ ایمان کے بڑے پکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، گھبرانا نہیں۔ مختصر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی جو اشرا مبشرہ تھے، جس کو سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ یہ میدان میں سب سے پہلے تھے۔ ادھر کافروں کی طرف سے 3 سردار آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ جنگ زور و شور پر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ افرا مائی کے 2 بیٹے جو اس جنگ میں شامل ہوئے، کس طریقے سے شامل ہوئی ایک طویل داستان پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ مختصر وقت یہ ہے، وہ حضرت شہزادے جن کا ذکر سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، ایک کا نام معاوض تھا، دوسرے کا نام معاذ تھا۔ دونوں شہزادے افرا کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جنگ میں شامل ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے پاس آئے اور آ کے کہا چچا عبد الرحمن یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں بیٹا اس کو کیا کرو گے؟ فرمایا یہ بات چھوڑ دو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بیٹا نہیں، اس کے ارد گرد بڑا فوجی دستہ ہے اور وہ دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ، بے شک کرتا رہے یہ حفاظت اس کا یہ دستہ۔ فرمایا کب تک یہ حفاظت کرے گا اور اسرائیل کا راستہ روکے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ابھی میں اشارہ کر رہا تھا ابو جہل کی طرف، دونوں بچے بڑی بجلی کی تیزی سے اس کے سر پہ جاتے تھے۔ ایک نے اس کے گھوڑے کی پنڈلی کے اوپر وار کیا اور وہ کٹ گئی، دوسرے نے ابو جہل کی پنڈلی کاٹ کے رکھ دی۔ دونوں نے ابو جہل کو مارا، تلواریں لے کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے قتل کیا۔ میرے آقا نے فرمایا تلواریں صاف تو نہیں کی؟ یا رسول اللہ نہیں کی۔ فرمایا دکھاؤ، دونوں کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ فرمایا آج تم دونوں نے میری امت کا فرعون قتل کر دیا، میری امت کا فرعون قتل کر دیا ہے۔ فرمایا یہ فرعون سے بھی بڑھ کے تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل ابھی سانس لے رہا تھا، آخری سانس اس کی باقی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس کھڑے اور اپنی تلوار کے دستے سے اس کے سر پہ ضرب دینے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، جس کو تو اسلام لانے کا اتنی تکلیف دے رہا تھا، آج میں بدلہ لینے کے لیے آیا۔ ابو جہل نے کہا پھر تلوار کا انتظار نہ کر، تلوار چلانے کا فوراً تلوار چلا، پر یاد رکھنا میرا سر جب قلم کرنا تو نیچے سے کرنا، تاکہ سرداروں میں میری گردن پڑی ہو تو اونچی دے، مرتے وقت بھی تکبر نہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹ دیا اور حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ اسی جنگ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو قلم ہو گیا، تلوار کی ضرب لگی اور گوشت کے قسمے کے ساتھ وہ بازو لٹک رہا تھا اور تلوار چلانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ آپ نے پاؤں کے نیچے بازو رکھا، کھینچا اور اتار کے پھینک دیا۔ یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب کٹے ہوئے بازو کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا، میرے آقا نے فرمایا معاذ بازو کدھر ہے؟ یا رسول اللہ دقت پیش آ رہی تھی تلوار چلانے میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کاٹ کے پھینک دیا۔ معاذ کیا تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی؟ میرے آقا نے فرمایا معاذ کیا تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی؟ حضرت معاذ نے جواب دیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اپنا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ میرے آقا نے فرمایا جا معاذ اپنا بازو تلاش کر کے لا۔ حضور ایسے سرجن ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دنیا کا کوئی بھی سرجن لے آئے، آپ کا بازو کٹ جائے، کام کٹ جائے، جوڑ کے دکھا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے۔ حضرت معاذ اپنا بازو لاشوں میں سے تلاش کر کے لائے، میرے آقا نے معاذ کے بازو کو ساتھ رکھا
تو آب دہن شریف لگایا، تھوک مبارک لگایا، بازو جڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن پاک ہم روز اور آپ کی سبحان اللہ دیکھیے کہ کس کی بات کر رہا ہوں، کسی ملا مفتی کی بات نہیں ہو رہی، دو جہاں کے والی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک لگایا، بازو جڑ گیا۔ حضرت معاذ نے فرمایا میں نے کئی جنگوں میں پھر شرکت کی اور اس بازو سے تلوار چلائی اور محسوس یہ ہوتا تھا کہ اس بازو میں طاقت زیادہ ہے، کہ اب نسبت مصطفیٰ سے ہوگی، حضور سے نسبت ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں حضرت عکاشہ حضور کے صحابی تھے، ان کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی نے ان کو تحفے میں تلوار دی تھی، وہ بڑی بڑی زنگ لگود ہو چکی تھی۔ وہ تلوار جب وہ میدان بدر میں آئے تو وہ ٹوٹ گئی، صرف دستہ ہاتھ میں رہ گیا۔ بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ تلوار چاہیے، یا رسول اللہ تلوار چاہیے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، میرے آقا نے فرمایا عکاشہ یہ تلوار دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ یہ ٹہنی ہے، یہ تلوار کہاں سے ہو سکتی ہے؟ آپ کا ایمان تھا جب مصطفیٰ کے زبان سے نکل کے تلوار بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ نے فرمایا کہ جب وہ تلوار وہ ٹہنی میرے ہاتھ میں آئی، میرے ہاتھ لگنے کی دیر تھی تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے اس سے کئی کافروں کو قتل کیا اور کئی جنگوں میں شرکت کی اور اس تلوار کا نام العون پڑ گیا، العون تلوار کا نام رکھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اگر ذکر کروں تو اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزات۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں لڑتے لڑتے آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، چربی کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ اس کو پھینک کے نکال دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ نے فرمایا میں اتنی دیر تک نہیں نکالوں گا جتنی دیر تک بارگاہ رسالت میں نہ ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے فرمایا قتادہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت کی یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، آپ کرم فرمائیں آنکھ واپس لگا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا قتادہ آج سودا نہ کر لیں۔ یا رسول اللہ کیسا سودا؟ فرمایا قتادہ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ میرے آقا جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں جسے چاہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا یا رسول اللہ غلام آپ کا، نسبت آپ کی ہے، یارانہ آپ کا ہے، محبت آپ کی ہے، دوستی آپ کی ہے، امتی آپ کا ہوں، اور یہ جو جنت ہے وہ آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، دل آرام کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا۔ آپ نے چشم خانہ کھولا اور وہ ڈھیلا رکھ کے وہ آب دہن شریف لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے نظر بھی ٹھیک ہوگی، آنکھ بھی ٹھیک ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کس کس کو نہیں عطا فرمائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری روایت، جنگ مسلمانوں نے فتح کی، فرشتے مدد کو جو آگے تھے، حضور کے صحابیت کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے جنگ کے اندر، ایک دن حسین، ایک دن حسین۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اپنے گھوڑے کو حکم دے رہا ہے کہ گھوڑے قدم بڑھا آگے چل۔ حسین جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، جبریل امین بھی اس جنگ میں شامل ہے، فرشتوں کے سردار بھی۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے آج بھی اگر ہو فضائے بدر پیدا، فرشتے اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار آتی۔ تیری نصرت کو فرشتے بھی مدد کو آ جائیں گے، آج بھی فضائے بدر پیدا کر، پوری دنیا پہ مسلمانوں کا چرچا ہوگا۔ مسلمانوں کی مسلمان کمزور نہیں ہے، ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے۔ مسلمان طاقتور ہے، مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت پتہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ رسول پاک کی امت ہے اور ایمان کی دولت بھی ہے، اور عاشقان مصطفیٰ نے کہا اس کے پاس شرط بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے ساری کائنات میں جتنی بھی امتیں پیدا کی ہیں سب سے اعلیٰ امت مجھے عطا فرمائی۔ اور قرآن اس بات کا گواہ ہے، بات وہ جو قرآن و حدیث سے مل جائے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا معبود ہم نے آپ کو سب سے بہترین امت عطا فرمائی۔ جنگ ختم ہوئی، مختصر یہ 70 کافر مارے گئے، 70 ہی قیدی ہوئے،
ایک گڑھا کھودا گیا، اندر سی کھودی گئی، کافروں کو اندر ڈال دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا مٹی ڈالو، مٹی ڈال دی گئی۔ حضور نے خطاب فرمایا، فرمایا کافروں، میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تو تم نے میری بات نہیں مانی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، ان کی اللہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں، مر کے مٹی ہو گئی ہیں، تلواروں نے ان کے سر قلم کر دیے ہیں، تیروں ان کے جسم میں تیر پیوست ہو چکے ہیں، نیزوں سے یہ زخمی ہو گئے، مر کے ان کی روحیں ختم ہو گئی، چلی نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی بات سن سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر تو اس سے زیادہ سنتا ہے۔ اگر کافر سن سکتا ہے تو ایمان والے کی قبر پہ جائے وہ کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ کیوں نہیں سن سکتا؟ حضور نے فرمایا جب قبرستان کے قریب سے بھی گزر جاؤ تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو، فرمایا قبروں والے تمہارے سلام کا جواب دے دو۔ اگر کافر ہو کر بے ایمان ہو کر قتل ہو جائیں اور مردے ہو جائیں، ان کو گڑھے میں دفن کر دیا جائے، وہ میری تیری آواز کو نہیں سن سکتے، حضور کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو گواہ وجہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ آج ہمارا کوئی عزیز موت ہو جائے، اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ وہ بھی سنتا ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، بات ہوگی۔ جنگ ختم ہوئی، قیدیوں کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ لیا گیا، رات گہری ہوتی چلی گئی، جناب رحمت للعالمین آقا کے دل میں رحم آ گیا، فرمایا بلال جاؤ قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ میں رحمت للعالمین ہوں اور ان کافروں کو بھی قید کے اندر رکھا ہوا ہے۔ قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی، فدیہ لیا گیا، اور جن کے پاس فدیہ نہیں تھا مختصر 10 مدینے کے بچوں کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگوا دی گئی۔ حضرت عباس ان کے چچا کی باری آئی، فرمایا چچا فدیہ دے آزاد ہو جا۔ عرض کی اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میں اپنی بستی میں سب سے زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کہاں سے پیسے آئے، فدیہ کہاں سے دوں؟ فرمایا میرے آقا مسکرائے، فرمایا چچا جب تو گھر سے چلا میری چچی ام فضل کو کہہ کے آیا کہ یہ سونے کے کنگنوں کی پوٹلی ہے، زمین میں دبا لے، ہو سکتا ہے میں اس جنگ میں مارا جاؤں، بعد میں بیچ بیچ کے کھاتی رہوں۔ سبحان اللہ۔ چچا یہ بتا سونا غریبوں کے پاس ہوتا ہے یا امیروں کے پاس ہوتا ہے؟ حضرت عباس نے یہ سنا تو آواز آئی، یہ سنتے ہی جناب عباس پر لاشا ہوا تاری، یہ سنتے ہی جناب عباس پر لاشا ہوا تاری، کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، یہ سنتے ہی بحال وجد میں ایمان لے آیا، اور سارے کا سارا فدیہ بھی ادا کر ڈالا۔ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کافروں کو صحابی بنایا اس جنگ کے آخر میں۔ یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ 17 رمضان مبارک مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ میرے دوستو جمعرات والا دن 17 رمضان آ رہی ہے، آج اسی لیے یہ موضوع پہلے بیان کر دیا کہ جمعے پر بیان نہیں ہو سکے گا کہ 18 رمضان آ رہی ہے۔ اگلے جمعے پر انشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت کی چند واقعات بیان کریں گے۔ 21 رمضان مبارک آپ کی شہادت کا دن ہے، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ کوئی مسائل اعتکاف کے بارے میں بیان کریں گے۔ تمام حضرات لوگ شوق محبت کے ساتھ کوشش کیا کریں، جلدی تشریف لایا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات صورت عذاب